السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الفقہ جماعت خامسہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مادہ اصول فقہ میں اجماع کی بحث چل رہی ہے، اور گزشتہ درس میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اجماع کی تعریف اور شرح تعریف میں جو چیزیں اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں تحریر کی تھیں ان کو ہم نے پڑھا تھا، اسی کا تھوڑا سا پہلے مراجعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اجماع کی حجیت پر دلالت کرنے والی دلیلوں کا دراسہ کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ اجماع کا اطلاق لغت کے اندر دو معنوں پہ ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے عزم مصمم، پختہ ارادہ کرنا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، یعنی تم اور تمہارے شرکاء پختہ ارادہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی چیز کی تخلیق پہ، چاہے تم عزم مصمم کرو یا پختہ ارادہ کرو، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا معنی تھا اتفاق کا، اور دونوں معنوں میں فرق بتلایا گیا تھا کہ اگر ہم حقیقت میں اجماع کا لغوی معنی عزم و ارادہ کے لیتے ہیں تو لغت کے اندر کسی ایک آدمی نے اگر اجماع کر لیا تو اس کے اجماع کو اجماع کا نام دیا جائے گا، لیکن اگر اتفاق کو حقیقی معنی پہ محمول کرتے ہیں، اجماع کو اتفاق کے حقیقی معنی پر، تو پھر اس کے لیے کم سے کم دو یا دو سے زائد آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ خیر، اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی اجماع کی اصطلاحی تعریف پہ۔ اجماع کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کسی حکم شرعی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کا اتفاق کر لینا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اتفاق کی بات جو تعریف میں کی گئی اس سے اختلاف نکل جاتا ہے، لہذا اگر ایک مجتہد بھی کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کے پائے جانے کے ساتھ اس مسئلے میں اجماع کی حکایت بیان نہیں کی جا سکتی۔ مجتہدین کی قید سے عوام نکل جائیں گے جو غیر مجتہد ہیں، یا چاہے مقلد ہوں چاہے عوام ہوں، لہذا مقلدین یا پھر عوام کا کسی شرعی حکم پہ اتفاق کر لینا اسے اجماع کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ من امت محمد، امت محمد کی قید سے غیر امت محمدیہ کے اتفاق کو خارج کر دیا جائے گا۔ اگر یہود کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، نصارہ کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، تو ان کے اس اتفاق کو اجماع کا نام نہیں دیا جائے گا۔ اتفاق کہا جا سکتا ہے، اتفاق یہ حجت نہیں ہے۔ دو چار لوگوں کا کسی چیز پہ اتفاق کرنا، شریعت نے اسے دلیل نہیں مانا، اتفاق کو حجت تسلیم نہیں کیا، لیکن اجماع کو شریعت نے حجت تسلیم کیا ہے، جیسے کہ بحث انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اس کے بعد شرح تعریف کرتے ہوئے کہے تھے کہ جو ہم نے قید لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تو یہ قید ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر صحابہ کرام کا کسی بات پہ اتفاق ہوتا ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوگا، مرفوع حکمی ہوگا، گرچہ مرفوع حقیقی نہ ہو۔ اور حکم شرعی کی جو قید لگائی گئی ہے، اگر حکم عادی یا حکم عقلی پہ لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو اس اتفاق کو اتفاق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے اجماع کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اجماع کی حجیت، اجماع ایک دلیل ہے، حجت ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ایک دلیل ہے۔ اگر قرآن کریم کی ایک آیت کہیں پہ مل جاتی ہے دلیل کے طور پہ تو ہم کسی دوسرے دلیل کو نہیں تلاشتے ہیں کہ کیا کوئی دوسری دلیل ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، ہمیں ایک آیت مل گئی کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اب قرآن کی کسی دوسری آیت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کسی دوسری آیت کو تلاش کریں۔ ایسے ہی حدیث کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حدیث جب تک نہیں رکھیں گے قرآن کے ساتھ تب تک قرآن آیت قل هو اللہ احد کا معنی مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے دوسرے جو ادلہ ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے قرآن کی آیت
دلیل ہے، ہم اس سے دلیل پکڑتے ہیں کسی مسئلہ کے جواز، کسی مسئلہ کی تحریم یا کسی مسئلہ کی اثبات یا نفی کے لیے، ویسے ہی اجماع بھی دلیل ہے بذات خود. یعنی امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی شرعی حکم پہ اتفاق کر لینا یہ بذات خود دلیل ہے. جس مسئلے میں ہمیں اجماع کی حکایت مل جاتی ہے، اجماع منقول مل جاتا ہے، اس مسئلہ میں کسی آیت، نہ کسی حدیث، کسی امام صاحب کی قول، کسی فقی صاحب کی قول کی کوئی ضرورت نہیں. بذات خود جیسے قرآنی آیت ایک دلیل ہے، حدیث نبوی ایک دلیل ہے، مصدر کی حیثیت ہے، ویسے ہی اجماع امت بھی ایک دلیل ہے اور مصدر کی حیثیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اجماع کیوں دلیل ہے بھائی؟ کیوں دلیل ہے اجماع؟ امت محمدیہ کے مجتہدین کا اتفاق کر لینا کیوں دلیل ہو گیا؟ اس لیے دلیل ہے کہ قرآن و سنت اس کی حجیت یعنی اجماع کی حجیت پہ دلالت کرتے ہیں. اسی لیے کہا وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ لِأَدِلَّةٍ مِنْهَا، اجماع حجت ہے. کیسے حجت ہے؟ جیسے قرآن حجت ہے، جیسے سنت حجت ہے. لِأَدِلَّةٍ، اور اس کی ادلہ کیا ہیں؟ بہت سارے ادلہ ہیں اجماع کی حجیت کے. منہا، ان میں سے بعض ادلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ لوگوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ رہیں. یہ آیت ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ رہیں. پھر کہتے ہیں فَقَوْلُهُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَعَلَى أَحْكَامِ أَعْمَالِهِمْ وَالشَّهِيدُ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا شہداء علی الناس، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ رہیں. تو یہ شہادہ یعنی امت محمدیہ کا شہادہ لوگوں کے اعمال کو بھی شامل ہے اور ان اعمال کے جو احکام ہیں ان کو بھی شامل ہے. ایسا نہیں کہ صرف لوگوں کے عمل کو شامل ہے، لوگوں کا عمل بھی اس شہادہ میں شامل ہے. یعنی امت محمدیہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ امت وسط شاہد ہے کس چیز کی؟ لوگوں کے اعمال کی اور لوگوں کے اعمال کے احکام کی بھی. کہتے ہیں وَالشَّهِيدُ قَوْلُهُ مقبول، اور کوئی بھی جو شہید ہوتا ہے، جو شاہد ہوتا ہے، اس کی شہادت قبول کی جاتی ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شاہد بنا دیا تو ان کی شہادت بھی مقبول ہوگی، چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی انسان کے عمل کے بارے میں ہو، یا کسی انسان کے عمل کے حکم کے بارے میں ہو. تو یہی تو ہے اجماع میں کہ مجتہدین امت محمدیہ کے مجتہدین کسی شرعی حکم پر اتفاق ظاہر کرتے ہیں، کسی شرعی حکم پر اتفاق کرتے ہیں اور پھر فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. لہذا یہ تمام مجتہدین گواہی دیتے ہیں کسی شرعی حکم کے جواز یا عدم جواز کی، تو ان کی گواہی مقبول ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ پہلی دلیل ہو گئی. دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تم تنازع کے شکار ہو جاؤ، تو اس اختلافی مسئلہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. دل علی ان ما اتفقوا علیہ الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول فَإِن تَنَازَعْتُمْ کہ اختلاف کے وقت اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو، تو پھر اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق بذات خود حق ہوگا. غور سے آیت کو دیکھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر اختلاف ہوتا ہے تب اس اختلافی مسئلہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو جائے تو اجماع اتفاق ہی کا تو نام ہے. اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول امت محمدیہ کے مجتہدین کے اتفاق کو برحق تسلیم کرتا ہے. تیسری ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تجتمع امتی علی ضلالہ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ امت کے تمام افراد کسی ایک غلط فتویٰ پر، کسی ایک غلط حکم پر اتفاق کر لے، یہ چیز مستحیل ہے۔ کچھ لوگ غلطی کریں گے تو کچھ لوگ صحیح بھی کریں گے، لیکن سارے لوگ اتفاق کر لیں کسی ایک غلط مسئلے پہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، حدیث کی سند پہ کلام ہے لیکن مجموعی اعتبار سے حدیث یہ قابل عمل ہے اور قابل حجت ہے۔ چوتھی دلیل ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں النقول، ایک عقلی دلیل دے کر کہتے ہیں اجماع الامہ علی شیء اما ان یکون حقا و اما ان یکون باطلا، ایک عقلی دلیل ہے کہ امت کا کسی بات پر اتفاق کر لینا یا تو صحیح ہوگا یا تو باطل ہوگا، یعنی کسی چیز پہ امت محمدیہ کے مجتہدین کا اتفاق کر لینا یا تو صحیح ہوگا یا تو باطل ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَهُوَ حُجَّةٌ، اگر ان کا اتفاق صحیح ہے تو وہ حجت ہے، دلیل ہے، مصدر ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں صحیح نہیں ہے، باطل ہے ان کا اتفاق، یعنی کسی مسئلے پہ ان لوگوں کا اتفاق باطل بھی ہو سکتا ہے اور ان کا اتفاق باطل ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَن تَجْمَعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ أَكْرَمُ الْأُمَمِ عَلَى اللَّهِ مُنْذُ عَهْدِ نَبِيِّنَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ لَا يَرْضَى بِهِ اللَّهُ، اگر ہم کہتے ہیں کہ امت نے جو اتفاق کیا ہے وہ باطل ہے، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کیسے یہ چیز معقول ہے کہ وہ امت جو سب سے افضل امت ہے، سب سے بہترین امت ہے، یعنی امت محمدیہ، یہ امت کسی باطل چیز پہ اتفاق کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ باطل پہ اتفاق کرنا یہ شریروں کا کام ہے، بدماشوں کا کام ہے، خیر امت کا کام نہیں ہے۔ تو امت محمدیہ کو خیریت کی صفت سے متصف کیا گیا، لہذا یہ چیز غیر معقول ہے کہ امت محمدیہ کسی باطل پر اتفاق کر لے، کہتے ہیں یہ چیز محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا پتہ چلا کہ یا تو امت محمدیہ کا اتفاق یہ حق پہ ہوگا یا باطل پہ ہوگا، باطل پہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ امت محمدیہ کی خیریت کے منافی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ ان کا جب اتفاق ہوگا تو اتفاق حق پہ ہوگا، اور حق پہ اتفاق کرنا یہ حجت ہے، حق یہ حجت ہے۔ یہ چار دلیلیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دی۔ آگے ذکر کرتے ہیں اجماع کے انواع، اجماع کے اقسام۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، قطعی اور ظنی، اور اس قطعی اور ظنی پہ بحث انشاءاللہ کل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔